کو اور وکلاء کو سب کو باہر نکالنے کے لیے انہوں نے گزارش کی کہ ہم نے کوئی پتنی سیکرٹ چیز نکالنی ہے جو کہ یہاں پر ان سب کے سامنے نہیں کی جا سکتی. ہم بھی بڑا شوق دیکھ کہ پتنی کیا اوریجنل سائفر لے کے آ گئے ہیں. جب سماج شروع ہوئی ہے تو انہوں نے جو ہم نے دیکھا کہ جو قانون پڑھ رہے تھے, جو وہ قانون کا حوالہ دے رہے تھے, اس قانون کو وہ بتانا ہی نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ کون سا قانون ہے. ہم نے جب ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ یہ کون سا لاء پڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ سیکرٹ ہے, ہم نہیں بتا سکتے. تو کتنی مضحکہ خیز یہ بات ہے کہ اگر آرگومنٹس ہو رہے ہیں اور آرگومنٹس کے درمیان اگر آپ کوئی لاء پیش کر رہے ہیں تو اس لاء کو بھی بتانے پہ جو ہے وہ چھپانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے, جو ان کی بدنیتی ظاہر کرتی ہے کہ کیس تو ہے کچھ نہیں. قانون تو ڈیفینیٹلی اب وکلاء ہم کھڑے ہیں تو ہم نے آگے سے اس کو اپوز کرنا ہے یا ہمیں پتہ ہو کہ کون سا لاء پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ہم دلائل اس کے مطابق دے سکیں. تو یہ پروسیڈنگ کے اندر یہ ساری چیزیں کی گئیں, لیکن ان کی طرف سے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ آرگومنٹس ہوئے ہیں. ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو کہ وہ ثابت کر سکے. ہمارا جو بالکل کلیئر موقف یہ تھا کہ آپ نے جرم ثابت کرنا ہے, آپ ثابت کریں کہ کیا جو ڈاکومنٹس جو کاپیاں تھیں جو جس کو سائفر کو ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا, کیا وہ جو ڈی کلاسیفائڈ جو کاپیاں تھیں وہ کسی کے آگے بھیجنا اور اس طرح سے جو ہے اس کی تشریح کر کے سینڈ کرنا, کیا وہ جرم تھا؟ آپ اس کو ثابت کریں نا کہ یہ ہم نے جرم کیا. تو ان سے ثابت نہیں ہو پایا کسی طرح سے کہ یہ آپ نے جرم کیا. پھر ہم نے یہ کہا کہ جو آپ چوری کے حوالے سے بات کریں, پرائم منسٹر آفس کا جو عملہ ہے وہ اس کا کسٹوڈین ہے, ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یہ بھی ہم نے حوالہ دیا کہ جیسا آپ بیٹھے ہوئے ہیں عدالت میں, اگر یہاں پر کوئی آرڈر ہو رہا ہے یا یہاں پر کوئی ڈاکومنٹس ہے جو کہ آپ کے سٹاف کے پاس ہے اور وہ غائب کر دیتا ہے, تو اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر تو نہیں ہے. جو انچارج ہوتا ہے اس اپنی پوسٹ کا, جو اس کے پاس ڈاکومنٹس جائیں گے اس کا ذمہ دار وہ ہوتا ہے. اور جو پرانا لاء ہے, جو پرانا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے, اس کا بھی ہم نے حوالہ دیا کہ یہ نیا جو ہے اس کے اوپر اطلاق ہی نہیں ہوتا. وہ کیسے نہیں ہوتا؟ آئین کا آرٹیکل 12 واضح ہے کہ جو پرانا جو بھی قانون ہوگا جس وقت اس جرم کیا گیا ہوگا اس کے مطابق اس کی کارروائی ہوگی. یہ بھی بتائی گئی بات, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کسی طرح سے وہ ثابت نہیں کر پائے. اور جو وہ انہوں نے دفعات لگائیں چوری کے حوالے سے, وہ بھی وہ ثابت نہیں کر پائے کہ کوئی خان صاحب نے کوئی ویڈیو پیش کر سکیں یا کوئی ایسی ایویڈنس. اور جو رول ہے پرنسپل سیکرٹری کا اعظم خان کا اس FIR کے اندر, ہم نے وہ بھی پوچھا کہ جب ان کا رول ڈالا گیا ہے کہ وہ سارا کر رہے ہیں تو کیا انہوں نے کوئی بیل لی ہے, کیا انہوں نے کوئی کسی جگہ کے اوپر آپ نے کوئی جو انکوائری کر رہے تھے اس میں کہیں پہ آپ نے ان کو ڈالا ہے؟ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. پھر اسد عمر صاحب کے حوالے سے واضح طور پر ہم نے یہ بھی کہا کہ جب اسد عمر صاحب کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, یہی کہ آج انہوں نے پریس بیل لی ہے, تو کیا ان کے حوالے سے کوئی رول آپ کلیریفائی کریں نا. تو وہاں پر پراسیکیوشن نے آج ان کو کلین چٹ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کوئی شواہد نہیں ہے ان کے خلاف, جو اٹ سیلف سارا کیس ایکسپوز کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف ٹارگٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں. اور یہ سیاسی طور پر یہ انتقامی کارروائی کر کے, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 200 کے قریب کیسز بنائے گئے اور یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے. یہ بھی ایک بات بتائے گی عدالت کو. آج ہم یہ دوسرا دیکھ رہے ہیں کہ نیب کی جو ٹیم ہے وہ وہاں پر پہنچی ہے, تو بیسیکلی ایک کیس میں ضمانت ہونے لگتی ہے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرا کیس اٹھایا جائے, دوسرے کیس میں ان کی گرفتاری ڈال دی جائے, جو کہ غیر قانونی ہے. کہ جب بندہ ایک کیس میں گرفتار ہو تو دوسرے کیس میں گرفتاری نہیں ڈالی جا سکتی. اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹس واضح ہیں, اس کے اوپر آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس واضح ہیں. لیکن لاسٹ ٹائم بھی ایسی گرفتاری ڈالی گئی جو کہ 15 دن بعد ہمیں پتہ چلی. آج اگر ایسا کام یہ کرتے ہیں تو وہ بالکل غیر قانونی ہوگا. جی کوئی سوال؟ سر کیا ان ججز کے ابو اسناد صاحب کو, باقی جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں سر, ان کو یہ نہیں پتہ کہ اس طرح غیر قانونی ہے پھر بھی یہ حرکتیں ہو رہی ہیں, ان کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے, تو سر یہ خود کیوں ایکشن نہیں ہوتا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے واضح دیکھا کہ 3 MPO کے تحت جو لوگ گرفتار ہوئے ہائی کورٹ نے انہیں چھوڑا, پھر گرفتار کر لیا. 16 MPO کے تحت پھر گرفتار کر لیا. ضمانت پروٹیکٹیو دیتی ہے پھر بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے. مزید کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا پھر بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے. الیکشن کی جو ڈیٹ دی جاتی ہے عدالت کی طرف سے, الیکشن کمیشن احکامات نہیں مانتا. پریزیڈنٹ عارف علوی الیکشن کمیشن کو بلاتے ہیں, وہ جناب کہتے ہیں کہ میں نے آنا نہیں. تو ملک کے اندر انہوں نے آئین کو بے آئین کر دیا. اس وقت پاکستان جو سرزمین ہے وہ بے آئین ہو چکی ہے. جی تازہ ترین یہ ہے کہ فیصلہ اس وقت محفوظ ہو گیا ہے.
دوسری طرف سے جو پراسیکیوٹرز ہیں وہ اپنے جو نوٹس ہیں، جو ان کا آرگومنٹس ہیں وہ نوٹ کروا رہے ہیں، اور جج صاحب آج ہی اس کے اوپر فیصلہ دیں گے. جو بھی فیصلہ آئے گا پھر آپ سب کے سامنے آئے گا. سائفر کیس کی سماعت تھی، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ پہلے تو پراسیکیوشن نے بہانہ بنایا سپریم کورٹ کا، لیکن ہماری طرف سے جب باقاعدہ طور پر کورٹ کو جو ہے انسسٹ کیا گیا تو کورٹ نے جب ٹائم رکھا تو وہ شکر ہے ٹائم پک کے اوپر ایک بندہ آ گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا بندہ آ گیا، اور پھر تیسرا، اور پھر وہ سارا سیٹ اپ انہوں نے کمپلیٹ کر لیا. بات یہ ہے کہ ہمارے آرگومنٹس آ چکے ہیں، ہم نے مکمل دلائل دیے کہ اوریجنل جو سائفر ہے وہ فورن آفس کے اندر ہوتا ہے، اور اس کو ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا قانون کے مطابق، اور اس کی جو کاپیاں ہیں وہ بھی قانون کے مطابق بھجوائی گئیں. آپ سب کو پتہ ہے، وہاں پر بھی بتایا گیا کہ جو سازش تھی، جو باہر سے دھمکی ملی، اس کی روشنی میں حکومت گرا دی گئی، اور جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ کسی اور اسٹیٹ کو فائدہ دیا گیا ہے. کیسے فائدہ دیا گیا ہے؟ اگر باہر سے دھمکی ملتی ہے اور عمران خان صاحب اپنی قوم کو بتاتے ہیں کہ یہ سائفر جو ہے آیا ہے اور اس کے بدلے میں ہماری جو چلتی پھرتی حکومت ہے اس کو گرا دیا گیا، تو وہ کیا جرم تھا؟ اس کے اوپر جھوٹا مقدمہ بنایا گیا. اور آج سارے فیکٹس جب رکھے گئے تو ہم نے دیکھا کہ جب پروسیڈنگ دوسری طرف سے سٹارٹ ہوئیں، جب پراسیکیوشن نے آرگومنٹس کیے، سب سے پہلے تو انہوں نے صحافیوں کو اور وکلاء کو سب کو باہر نکالنے کے لیے انہوں نے گزارش کی کہ ہم نے کوئی پتنی سیکرٹ چیز نکالنی ہے. ہائی کورٹ کے اندر جو آج باقی مقدمات کے حوالے سے سماعت ہوئی ہے، اس کا بھی تھوڑا سا حوال بتا دیں. کیا ان کو کوئی ریلیف ملا عمران خان صاحب کو؟ یہاں دیکھیں، ہم یہاں پر موجود تھے. اس کے اندر میں لب لباب یہ بتا دوں کہ جو بیلز خان صاحب کی خارج ہوئیں اس بنیاد کے اوپر ہوئیں کہ خان صاحب پیش نہیں ہوئے. اس کے اوپر قانون واضح ہے، اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے پڑا ہوا ہے، جس میں واضح طور پر یہ ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگائی جا سکتی ہے یا پھر ان کو پروڈیوس کیا جا سکتا ہے، جو کہ عدالت کو استدعا کی، لیکن معزز عدالت نے وہ ہماری استدعا قبول نہیں کی، اور ان کی ٹیکنیکلی بنیادوں کے اوپر بلا وجہ بغیر قانونی جواز کے بیلز خارج کر دی گئیں. ان تمام آرڈرز کو ہم نے چیلنج کیا ہے، اور وہاں پر ہم نے ان مقدمات میں گرفتاری سے روکنے کے لیے بھی استدعا کی ہے. دیکھیں، سائفر کیس میں تقریباً 1.5 گھنٹے کے دلائل جو ہیں وہ ہو چکے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے. اس سے پہلے اسی کیس میں اسد عمر صاحب کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو چکی ہے. عمران خان صاحب کی حد تک بہت ایکسٹینسو آرگومنٹس میں اپنے کر چکا ہوں، اور اب سرکار نے اپنے آرگومنٹس شروع کیے. یہ امید کی جاتی ہے کہ آج تقریباً 2-2:30 بجے کے بعد فیصلے متوقع ہے سائفر کیس کے حوالے سے. تو تب تک مناسب نہیں ہے کہ میرٹس آف دا کیس کے اوپر کوئی کامنٹ کروں. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، آرگومنٹس مکمل ہو گئے ہیں دونوں سائڈوں سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ضمانت کا کیس بنتا ہے اور ضمانت ہو جائے گی، اور آن دی فیس آف اٹ اگر الزامات کو درست بھی تسلیم کر لیا جائے تو وہ سر میں وہی اب سے عرض کر رہا ہوں نا، میرے خیال میں تو جو الزامات ہیں وہ کسی کے اوپر بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہاں الزام تو کم سے کم لگائے. یہاں تو آپ پوری ایف آئی آر پڑھ لیں دوبارہ، اور آج بھی وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی ہمیں پتہ نہیں کہ ان کے اوپر الزام کیا ہے، تو ان کو تو ساتھ معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے صرف پریشر دباؤ ڈالنے کے لیے. عمر صاحب یہ بتائیے گا سر، جس طرح پارٹی چھوڑ دیتے تو شاید یہ بھی نہ ہوتا. اسد عمر صاحب خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں سر. سر وہ آپ کو پتہ ہے پارٹی والوں کو اجازت نہیں ملی، صرف وکیلوں کو اور فیملی کو اس کی اجازت مل گئی. اسد عمر تو ابھی بھی آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں. اسد عمر صاحب مجھ سے 3 دفعہ سوال پوچھو گے. آپ کے خیال میں میرے اوپر 3 درجن ابھی مقدمے چل رہے ہوتے ہیں؟ صدر صاحب نے جو بتایا ہے وہ بالکل آئین کے اندر واضح لکھا ہے، درست انہوں نے بات کی ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں، تو میرے خیال میں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس پہلے سے موجود ہے اس کے سامنے ہوتے ہوئے ایک ہی اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے. سر سائفر کا ایک ہی کیس چل رہا ہے سر. شاہ محمود قریشی صاحب گرفتار ہے، عمران خان گرفتار ہے، اسد عمر صاحب کو ضمانت مل گئی ہے. وجہ سے وہ کانفرنس نہیں ہے. اس کا میں آپ کو پہلے بھی جواب دے چکا ہوں. آپ وہ ایف آئی آر پڑھ لیں. ان کو ابھی تک یہ نہیں سمجھ میں آئی کہ میرے اوپر الزام ہے کیا. وہاں پہ غلط الزام میرے کو الزام لگائے تو الزام ہی کوئی نہیں ہے. جلسے میں 27 مارچ کو اصلی سائفر تھا. یہ تو وزیر اعظم ہی بتا سکتے ہیں. سلیم صافی نے کہا کہ سائفر کا نیلا کلر ہوتا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ نے دیکھا ہے سائفر؟ وہ بہت بڑے صحافی ہیں. ان کو سر آپ گواہ تو نہیں بننے والے سر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسد عمر کی جو قبل از گرفتاری بیل تھی وہ کنفرم ہو گئی ہے. اس میں جج صاحب نے کہا ہے کہ میں نے کافی سارے موقع دیے ہیں اور اس کے باوجود آپ لوگ نہ اس کو شامل تفتیش کیا ہے، نہ کوئی آپ لوگوں نے آگے بڑھائی ہے تفتیش. اس گراؤنڈ کے اوپر بیل بنتی تھی اور وہ بیل کنفرم ہو گئی ہے. پیچھے رہ گئے
इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहिबान, इनकी जो बेल पिटीशन है उस पर अभी मैंने आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म किए हैं और दूसरे वकला जो हमारे साथी हैं वो भी आर्ग्यूमेंट्स उसके ऊपर इस वक्त कर रहे हैं। 5 ग्राउंड्स के ऊपर ये बेल्स बनती हैं। नंबर 1 ग्राउंड ये है कि साइफ़र कभी चोरी नहीं हुआ। उस पे मैंने वीडियो तकरीर एक उनको सुना दी है और जिसमें इंतहाई ज़िम्मेदार शख्स उन्होंने कहा कि साइफ़र नहीं, इमरान खान ने पर्ची लहराई थी और उस पर झूठा बयानिया बनाया था। दूसरा ये है कि अगर साइफ़र चोरी हो गया इमरान खान के दौर में, तो साइफ़र की मीटिंग जो मैंने कहा है शहबाज शरीफ काबीना ने की है और उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी हमने मीटिंग काबीना के बाद हमने भी की थी। वो मीटिंग जो इन्होंने की है वो किस चीज़ पे कर रहे थे अगर साइफ़र नहीं था तो ये मैंने नहीं कहा कि केस बरी करना मैं नहीं मांग रहा, मैं आपसे ज़मानत मांग रहा हूँ। तो ज़मानत के लिए ये ग्राउंड इसको कहते हैं फर्दर इंक्वायरी की ग्राउंड। 2, तीसरा जो था वो ये था कि साइफ़र होता किसके पास है। मैंने उनको रूल्स बताए कि साइफ़र जो है वो होता है इंचार्ज डिवीज़न जो सेक्रेटरी मोफा हैं उनके पास होता है और सेक्रेटरी मोफा की जगह एक रिटायर होने वाले जो सेक्रेटरी इंटीरियर थे वो आ गए, इसलिए कि अदालतें कह चुकी हैं कि अगर किसी इदारे का मसलन सुप्रीम कोर्ट का पर्चा SHO नहीं कर सकता, जो मोफा का पर्चा है वो मोफा का सेक्रेटरी करेगा या ऑथराइज पर्सन बाय द सेक्रेटरी वो करवाएगा। जिस आपने देखा तोशा खाना में हमारा बड़ी प्ली ये है कि सेक्रेटरी वाज नॉट ऑथराइज इसलिए कि वो कमीशन नहीं है, तो इसलिए ये पॉइंट मैंने रेज़ किया। फिर मैंने अगला पॉइंट ये रेज़ किया कि जो आप इसके सारे हालात FIR मैंने पूरी डिज़ाइन करके उनके सामने रखी, उसमें से देखें तो वो सिर्फ एक कहानी है। सिर्फ वो कहते हैं कि कोई साइफ़र था जो किसी ने चोरी कर लिया है। 12 दिन का फिज़िकल रिमांड रखा मैंने, लास्ट पॉइंट ये लिया, इट्स अ वेरी हैवी पॉइंट। 12 दिन का फिज़िकल रिमांड रखा FIA ने शाह महमूद कुरैशी का और उसके बाद फिर कोर्ट से वो 4 दिन और मांग रहे थे जो कोर्ट ने नहीं दिया उनको। 12वें दिन रिमांड ख़त्म हुआ है, बरामदगी नहीं हुई, 2 घर उनके तोड़े गए। इस्लामाबाद में भी उन्होंने रेड किया और मुल्तान वाले में भी बहुत बदतमीजी मचाई जाके लोगों ने, लेकिन कुछ ज़ाहिर चोरी कुछ नहीं हुआ तो बरामद क्या होना था। एक दूसरा मैंने जज साहब को ये कहा, मैंने कहा मैं आपके ऑर्डर के ऊपर रिलाई करता हूँ जो हमारी गैर मौजूदगी में आपने दिया। वो ऑर्डर ये है कि इमरान खान के खिलाफ है कि साइफ़र चोरी किया हुआ है। आपने कहा कि इसके रिमांड की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब है चोरी नहीं है ना। चोरी का इल्ज़ाम अगर होता तो आप 1 दिन का रिमांड दे देते, 2 दिन का दे देते, 3 दिन का दे देते। एक तरफ एक अदालत वो कैसे कह सकती है कि चोरी का इल्ज़ाम है लेकिन चोरी की बरामदगी के लिए जो कागज़ है उसकी बरामदगी के लिए मैं रिमांड नहीं देती, अदालत ने ये कहा। तो फिर अब उनके लिए मेरे ख्याल में ये बड़ा मुश्किल है कि कहा जाए कि वो मेरा ऑर्डर गलत था और अब बेल ना दी जाए। बेल तो बनती है इनकी। और फिर जो अगली बात है वो ये, मैंने इस पर शदीद एहतजाज किया है अदालत में कि 7 प्राइम मिनिस्टर्स के ट्रायल्स हुए हैं, ओपन ट्रायल्स हुए हैं। इमरान खान का ओपन ट्रायल नहीं है। 7 के साथ कोई 30-40 मिनिस्टर्स हैं जिनके आए, जो नॉन लीग के मिनिस्टर्स आते हैं। पता लगता था कि ये कैट वॉक के लिए पुलिस और रात को ये रिहर्सल करते रहे और वो उनके गिर्द घेरे बने हुए और सिर्फ उन्होंने वो घुंघरू नहीं पहने होते थे, बाकी नाच सारा वो करते थे। लेकिन शाह महमूद को हथकड़ी लगाने के, मैंने कहा अदालत आप हथकड़ी किसके ऑर्डर से लगी है, क्यों हथकड़ी लगी है? एक सेनेटर को हथकड़ी लगी थी नून लीग के, तो घुंघरू टूट गए थे। बोले ना सारे किधर गए वो कल से? शाह महमूद इंतहाई जिम्मेदार आदमी है, छोड़ दीजिए कि वो एक बड़े पीर हैं। 2 दफ़ा वो रहे हैं फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर, मैं 3 दफ़ा रहा हूँ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में मिनिस्टर, वो MOS पार्लियामेंट्री अफेयर्स रहे हैं। ये सारी बारीकियां जितनी हैं रूल्स वगैरह की, ये सारा कुछ डील करती है कैबिनेट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो एक ऐसा आदमी उसके ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया, आपने उसको 1.25 हफ्ते ढक के भी रखा और आपसे कुछ निकल नहीं सका। इसलिए बेल का केस है और इसको लंबा किया गया, आज भी लंबा करने की कोशिश की। आप वहाँ थे और मैंने कहा वकला आप अगर पाबंद होना चाहे अदालत पुलिस की तो हो, मैं नहीं होता पुलिस की का पाबंद, इसलिए वो आए या ना आए आपने सुनना है। वो फिर गोल मोल करने की उन्होंने कोशिश की केस को, लेकिन आज सुना गया। ये भी तो एक रिलीफ है कि जो कुछ भी इन्होंने करना है वो लॉ से बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरे ख्याल में लॉ ये है कि इमरान खान की भी शाह महमूद की भी बेल बनती है। बाबर साहब ये बताइएगा कि अगर आज आपकी ज़मानत इमरान खान जमानत हो जाती है या उनको अहकाम सादर किए जाते हैं तो
تو باقی کیسز میں جن میں 9 مئی کا واقعہ ہے، باقی چیزوں میں یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ضمانت ان کی وہ پیش نہیں ہوئی تو ملتوی ختم کر دی گئی، اس کا کیا کریں گے پھر اگر اس میں یار گرفتار واقعات کا ذکر نہ کیا کریں، واقعات بہت سے جن کے ملزم میں نے عدالت کو بتایا، میں نے کہا یہ پولیس بار بار ہم کہہ رہے ہیں، یہ بالکل سامنے 2 فرلانگ دور ایک بچے کی ماں ماری گئی، اس کا باپ مارا گیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ قتل ہو گئے ہیں، وہ ایک ماں یا باپ کے ہاتھ سے پانی کی بوٹل لے رہا ہے۔ ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہیں؟ ثنا خان تقدیس مشرق کو لاؤ، یہ بچے، یہ مائیں، یہ باپ دکھلاؤ، بلاؤ نا ان کو، کدھر ہیں جو کہتے ہیں یہ سیف سٹی ہے؟ تو اس لیے یہ سب ڈرامہ ہے، کوئی کیس نہیں ہے عمران خان کے خلاف، سب بہانہ ہے، اور عمران خان تھا، عمران خان ہے، عمران خان ہی ہوگا۔ پاکستانیوں کی قسمت میں بدنصیبی یہ ہوگی کہ ایک ایسا بھوکا کوا جس کے بھائی نے اس ملک کے بدن سے گوشت کھا لیا، اب وہ ہڈیاں کھانے کے لیے اس کو لیول پلینگ فیلڈ کے نام پہ لائیں تو